अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तहज्जुद की नमाज की अहमियत और ये किस वक्त पढ़नी चाहिए, कैसे पढ़नी चाहिए और ये नमाज हमारे लिए किस तरह के चेंजेस ला सकती है, कैसे मौजज़े कर सकती है। अगर हम चाहते हैं ना अपनी ज़िंदगी में मिरेकल्स के ज़िंदगी बिल्कुल पलट जाए और दोनों जहाँ संवर जाए, तो उसके लिए अगर आप ये नमाज नहीं पढ़ रहे हैं ना रात के आखिरी पहर में या इशा के बाद से, इसका वक्त वैसे शुरू हो जाता है, तो अगर आप ये नमाज नहीं पढ़ रहे इसका मतलब आपको वो चीज़ चाहिए ही नहीं। यानी कि अगर आप में वो शिद्दत है कि आपको कुछ चीज़ चाहिए या फिर आपको दोनों जहाँ की खूबसूरती चाहिए, दोनों जहाँ की कामयाबी चाहिए, और अगर आप ये नमाज नहीं पढ़ रहे तो इसका मतलब वो शिद्दत नहीं है, आपको इतनी चाहिए नहीं। क्योंकि अगर आपको चाहिए और आप ये नमाज पढ़ते हैं तो ये बात वाज़े है, अल्लाह का वादा है कि मैं अपने बंदे को ज़रूर ज़रूर अता करूँगा जब वो मुझसे इस वक्त सवाल करता है किसी भी चीज़ का। ये तो वो वक्त है जिसमें अल्लाह खुद पहले अर्श पे आके पूछता है कि क्या कोई है मुझसे मग़फ़िरत तलब करने वाला, कोई है मुझसे मांगने वाला कि मैं उसे अता कर दूँ और इसकी मग़फ़िरत कर दूँ। तो हम ही बेवकूफ़ हुए ना जो इस गोल्डन टाइम को, गोल्डन अपॉर्चुनिटी को मिस कर देते हैं, इसीलिए कि हमसे उठा नहीं जाता या हम सो रहे होते हैं। देखें, तहज्जुद की नमाज ना कोई अजान से नहीं होती है, यानी कि इस नमाज की कोई अजान नहीं होती है। तहज्जुद की नमाज की जो अजान होती है ना वो दिल से होती है। ये एक इनविटेशन है आपको अल्लाह का, क्योंकि ये नमाज हर कोई नहीं पढ़ता है। फजर हर कोई पढ़ता होगा लेकिन तहज्जुद हर कोई नहीं पढ़ता है। तहज्जुद की नमाज सिर्फ वो शख्स पढ़ता है जिसको अल्लाह ने चुना हो, जिसमें वो शिद्दत हो, जिसको अल्लाह ने बहुत कुछ देना हो। मान ले अगर आप तहज्जुद पढ़ने लगे ना तो आपकी लाइफ ऐसे चेंज होने वाली है कि आपने सोचा भी नहीं होगा। ये ऐसी नमाज है कि इसमें जो भी आप दुआ मांगते हैं ना तो वो ऐसा तीर है जो अपना निशाना मिस नहीं करता है, कुछ वक्त के बाद ही से, लेकिन आपको बेहतरीन मिलेगा अगर आप तहज्जुद गुज़ार हैं तो। सबसे पहले हम इसका टाइम डिस्कस कर लेते हैं, जो कि बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होती है। जैसे कि तहज्जुद की नमाज का जो वक्त है वो इशा के बाद से शुरू हो जाता है और फजर की नमाज के पहले तक रहता है। आप इसमें कभी भी पढ़ सकते हैं, लेकिन हाँ, जो बेहतर है वो यही है कि आप फजर के टाइम से थोड़ा सा पहले पढ़ें, आधा एक घंटा पहले, जो रात का आखिरी वक्त होता है। और उसमें एक सुकून भी होता है कि जब आप बात करें अल्लाह से तो कोई डिस्टर्ब ना करे, और फिर अल्लाह हो और आप हो और आपकी सारी दुआएं, आपका रोना हो, आपकी मुश्किलें हो, मायूसी हो, वो सब आप अल्लाह से शेयर कर दें। वो आपका और अल्लाह का एक होता है ना मी टाइम, तो वो अल्लाह का और आपका एक वक्त होना चाहिए मुकर्रर, जो आप पूरे दिन में से निकालें और उसमें सारी बातें करें। तो ये तो हो गया वक्त। दूसरा, काफ़ी लोग पूछते हैं कि हमें कितनी रकातें पढ़नी चाहिए, कैसे पढ़नी चाहिए। तो कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बहुत सिंपल इसका तरीका है जो आपको फॉलो करना है। आप तहज्जुद के 2 नफिल भी पढ़ सकते हैं, 4 रकात भी पढ़ सकते हैं, यानी कि 4 नफिल रकात की भी आप नियत कर सकते हैं। आप 12 भी पढ़ सकते हैं, जितना आपका दिल करे, और कम से कम 2 तो आपको पढ़नी ही है। तो जब हम इसकी नियत करते हैं ना तो हम नॉर्मल अपनी नमाज की तरह सना पढ़ते हैं, सूरह फातिहा पढ़ते हैं, लेकिन उसके बाद जब हम एक तहज्जुद में सलातुल हाजात की जो हम नियत करते हैं, जिसमें हमें मान ले कुछ भी दुआ मांगनी है, तो हमने 2 नफिल सलातुल हाजात की नियत करी, जिसमें हम सूरह फातिहा के बाद 3 बार सूरह इखलास पढ़ेंगे। सूरह इखलास पढ़ने से हमारा एक कुरान मुकम्मल होने का हमको सवाब मिलता है। तो कोशिश करा करें कि आप 3 बार सूरह इखलास पढ़ें सूरह फातिहा के बाद। जब सूरह इखलास पढ़ लें तो उसके बाद आप आयतुल कुर्सी पढ़ें, और उसके बाद नॉर्मल जो हम रुकू करते हैं और सजदा करते हैं वो सब कुछ वैसे ही होगा, लेकिन हाँ, हमें सजदे थोड़े लंबे करने हैं। जैसे हम नॉर्मली नमाज में बहुत जल्दी जल्दी उठ जाते हैं। एक चीज़ और बोलना चाहूँगी मैं कि सजदे अपने बहुत नमाज में ज़्यादा लंबे नहीं कर सकते, थोड़े से लंबे करें। लेकिन जब तहज्जुद की आप नमाज पढ़े ना तो इसमें बहुत लंबा करा करें। क्यों? क्योंकि ये वो वक्त है जिसमें एक तो अल्लाह हमारे वैसे ही बहुत करीब होता है, और जब हम सजदे में दुआएं मांगते हैं ना, मान ले हम वैसे हम 3 बार नॉर्मली सुबहान रब्बियल आला कहते हैं, हम 7 बार भी कह सकते हैं, हम कितनी बार भी सुबहान रब्बियल आला कह सकते हैं। तो उसके बाद हम अपनी जो अरबिक की दुआएं होती हैं ना सजदे में स्पेशली वो मांग सकते हैं, क्योंकि अल्लाह हमारे बहुत करीब होता है उस वक्त। सजदे में सुबहान रब्बियल आला कहते हैं। तो जब हम किसी इंसान से मान ले बात कर रहे हैं और हम बहुत हल्के बात करते हैं तो हम उसके कान में करते हैं, क्योंकि वो हमारे बहुत करीब होता है। तो हम हल्के हल्के ऐसे विस्पर करते हैं, क्यों? क्योंकि वो हमारे बहुत करीब है। तो इसलिए हम सजदे में दुआएं करते हैं या अपनी जो भी हम सुबहान रब्बियल आला पढ़ते हैं, तो वो इसीलिए ये बताता है हमें कि अल्लाह हमारे इतने करीब है कि अगर हम सिर्फ विस्पर भी कर रहे हैं ना, हल्के हल्के बोल
بول رہے ہیں اور اپنی ساری جو دعائیں ہیں وہ کر رہے ہیں تو وہ اللہ سن رہا ہے. تو اپنے تہجد کے سجدے کو ضرور لمبا کرا کریں. اس میں آپ سبحان ربی الاعلیٰ کتنی بار پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد آپ کوئی بھی آپ کی دعا ہے, مان لیں اللہم انی اسألک العافیہ بار بار پڑھے, 3 بار اللہم انی اسألک العافیہ پڑھے, اللہم انی اسألک جنت الفردوس پڑھیں. آپ حسبنا اللہ و نعم الوکیل, حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ پڑھیں. آپ اللہ کے نام لے سکتے ہیں سجدے میں, تہجد کی نماز میں, یا سمیع اور یا جبار یا وہاب یا فتاح یا رحمان یا رحیم یا غفور, یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام یاد کریں, جو میں بھی کر رہی ہوں ابھی, بٹ اللہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی. سو اس طرح سے ہمیں یہ پوری نماز پڑھنی ہوتی ہے. بس یہ چینج ہوتا ہے کہ جب ہم سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھیں تو 3 بار پڑھیں, اور اس کے بعد آیت الکرسی پڑھیں. ویسے ہی جب ہم دوسری رکعت میں کھڑے ہوں گے تو سیم ہمیں چیز کرنی ہے. تو جب ہم یہ سجدے میں آرام سے لمبے سجدے کر لیں گے, عربک کی دعائیں مانگ لیں گے جو بھی آپ کو یاد ہو, اس کے بعد ہمیں اپنی جو ہم دعا مانگتے ہیں وہ مانگنی ہے اپنے الفاظوں میں, آرام سے, سکون سے. جو میں نے دعا کا طریقہ اپنی لاسٹ ویڈیو میں شیئر کرا تھا, آپ ویسے دعائیں مانگ سکتے ہیں. اور پلیز اس ٹائم کو مس نہ کریں. آپ صرف 1 ہفتہ یا 21 ڈیز تہجد کی پابندی کر دیکھیں. اگر آپ کو کچھ بھی چاہیے ہو یا کچھ بھی زندگی میں پریشانیاں ہیں, مشکلیں ہیں, تو یقین کے ساتھ آپ تہجد کی اگر 2 نفل بھی پڑھ لیں گے نا, تو دیٹ وڈ بی مور دین انف, اینڈ یور لائف ول بی چینج لائک اینی تھنگ. میں نے اپنی زندگی میں تہجد کے بہت بہترین بینیفٹس دیکھے ہیں, ایسے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. اور آپ کو مطلب دونوں جہاں آپ کے مل جاتے ہیں. آپ اس رب سے بات کر رہے ہوتے ہیں, کہہ رہا ہے مجھ سے مانگو. سوچیں کہ آپ سے کوئی بہت بڑا بادشاہ ہے اور وہ کہے کہ میں اس ٹائم, میرا بندہ جو مانگے گا میں دوں گا. وہ ہر ٹائم دیتا ہے, لیکن ایک اس نے اسپیسیفک ٹائم رکھ دیا ایک بادشاہ نے, کہ اس میں جو بھی انسان آئے گا مجھ سے جو بھی مانگے گا میں اس کو عطا ضرور کروں گا. وہ جو بھی مانگے گا, بڑے سے بڑا ہو, چھوٹے سے چھوٹا ہو. تو کیا آپ اسے یہ ایکسکیوز دیں گے کہ ہم نہیں پڑھ سکے, یا ہمیں کام تھا, بزی تھے, تھکے تھے, سو رہے تھے؟ نہیں, ہم کہیں گے ہم سب کچھ قربان کر کے بھائی اس بادشاہ کے پاس جائیں گے, اپنی خواہشوں کی لسٹ رکھ دیں گے. تو آپ لسٹ رکھ دیں اور آپ بہت مانگیں. یہ مت سوچیں کہ ہم اس لائق ہیں کہ نہیں, یا ہماری پوزیشن ہمیں الاؤ کرتی ہے کہ نہیں, یا یہ بہت زیادہ ہے, یہ ہمیں کیسے مل سکتا ہے, یہ تو بالکل ہی امپاسبل ہے. یہ تو لوگوں کی باتیں نہ سنیں, ایون اپنے دماغ کی بھی باتیں نہ سنیں. اللہ سے جب مانگیں تو وہ مانگیں کہ جو گمان سے بڑھ کر ہو. میں ہمیشہ اللہ سے کہتی ہوں, اللہ اپنی شان کے مطابق ہم کو عطا کر. یہ آپ بھی ورڈز یوز کریں کہ اللہ اپنی محبت کے مطابق ہم کو عطا کر. ہماری کوئی ایسے اعمال نہیں ہے, پر تیرے خزانوں میں کمی بھی تو نہیں ہے نا. تو اللہ ہمیں دونوں جہاں میں چاہیے, کیوں نہیں چاہیے؟ دونوں جہاں ہی تو اللہ کے ہیں, ہمارے رب کے ہیں. تو ہم ہر چیز مانگ سکتے ہیں اللہ سے. اللہ سے مانگنے میں ہمیں شرمانا نہیں چاہیے. اللہ تو کہتا ہے میرے بندے مجھ سے مانگو. مجھے مانگنے پہ اتنی خوشی ہوتی. کیا کوئی دنیا میں ایسا ہے جس کو آپ کے مانگنے پر خوشی ہوتی ہے؟ آپ کسی سے 1 بار کچھ فیور مانگ لو گے, 2 بار مانگ لو گے, 3 بار, وہ دوسری باری میں ہی سوچے گا, اور تیسری باری میں تو وہ آپ کو بالکل اوائڈ کرنے لگ جائے گا کہ بھائی کتنا مانگتا ہے. بٹ ہمارا اللہ, ہم اس سے جتنی بار مانگتے ہیں اور جتنا لالچی ہو کے مانگتے ہیں, اتنا زیادہ وہ ہمیں عطا کرتا ہے اور خوش ہو کے عطا کرتا ہے. ایک یہ واحد جگہ ہے جہاں لالچی آپ کو ہونا چاہیے, کیونکہ آپ اپنے رب سے مانگ رہے ہیں, اپنے دوست سے مانگ رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا دوست کیا کیا کر سکتا ہے. ہمیں اپنے رب کی کوالٹیز, اس کی پاور کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ کیا کیا اس کی پاور ہے. ہم اپنے حساب سے اور اپنی زندگی دیکھنے کے نظریے سے چیزیں سوچ رہے ہوتے ہیں, لیکن یو ہیو نو آئیڈیا آپ کے رب کی کیا پاور ہے. بس ہمیں توکل کرنا, یقین یقین یقین, اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے. بس 2 نفل تہجد پڑھ کے آپ وہ منوا سکتے ہیں. اللہ خود کہتا ہے مجھے منانا بہت آسان ہے, اور سچ میں صرف 2 نفل اور کچھ باتوں سے, کچھ بے بسی شو کرنے سے, اور اللہ تو ہی ہے بس ہمارا, ہم کس سے مانگے, اللہ آپ کو دنیا کیا آخرت بھی دے دے گا. آپ بس یہ ٹپ جو ہے, یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کر کے تو دیکھیں. یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف سنی سنائی باتیں ہیں. میں اسی لیے اتنے جذبے سے یہ چیز کہہ سکتی ہوں کیونکہ میں نے یہ چیز ایکسپیرینس کری ہیں, اور ایسی کری ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتی. بس میں کہہ سکتی ہوں کہ پلیز کچھ چاہیے تو تہجد پڑھیں, اور اس کو فار گرانٹیڈ نہ لیں. یہ اللہ نے آپ کو بہت بڑا ایک چیٹ کوڈ کہہ لیں یا ہتھیار کہہ لیں, وہ دے دیا ہے کہ اب بے وقوف ہی ہے وہ بندہ جو نہ کرے یہ چیز. اور ہے کیا, صرف 2 نفل تہجد. اور جب کوئی جوان اسپیشلی اٹھتا ہے اور وضو کرتا ہے نا, تو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں کہ یہ بہت کچھ کر سکتا تھا. اور جوانی میں انسان سوچتا ہے کہ کیا نماز, اور اگر وہ تہجد پڑھنے لگے تو سوچے اللہ نے آپ کو چن لیا ہے, آپ فیوریٹ بندوں میں ہیں اس کے.
اور بن سکتے ہیں فیوریٹ بندوں میں اگر آپ تہجد پڑھتے ہیں تو یہ چھوٹا سا طریقہ ہے. اگر آپ دعا کی لسٹ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا دعائیں مانگنی چاہیے، وہ آپ میری لاسٹ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں، اس میں میں نے سب کچھ شیئر کرا ہے. یہ ایک چھوٹا سا طریقہ ہے تہجد کی نماز کا. انشاءاللہ اللہ ہم سب کی نمازوں کو ضرور قبول کرے گا اور ہماری دعائیں بھی قبول ہوں گی. پریشان نہیں ہونا ہے، بس نا امید نہیں ہونا ہے. نا امیدی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے اور وہ کفر ہے. اللہ نے کہا ہے میرے بندے ہمیشہ بس مجھ پر یقین رکھو، کوشش کرتے رہو، مجھ پر چھوڑ دو سب. اپنی ساری ٹینشن، ساری ذمہ داریاں، سب کچھ اللہ کو سونپ دیں. بس کوشش کریں اور پھر اللہ کو سونپ دیں دعاؤں کے ذریعے، اور پھر مت سوچیں. پھر سوچتے ہیں تو آپ کو اللہ پہ یقین نہیں ہے. کیونکہ اللہ جب آپ نے کسی اپنے ایسے کو اپنے کسی دوست کو یا کسی ایسے کو ذمہ داری سونپ دی ہو جس کو آپ کو پتہ ہو کہ یہ سب سنبھال لے گا، مجھے ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت ہے کیا؟ اور اگر آپ کو پھر بھی ٹینشن ہے تو آپ کو آپ کے دوست پہ بھروسہ نہیں ہے، رائٹ؟ تو یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں کر کے دیکھیں، اور 21 ڈیز بعد یا ایک ہفتے بعد اپنے دل کے سکون، اپنے دل کی کیفیت، اپنی زندگی کے حالاتوں کو آپ نوٹس کریے گا. اکثر ہم یہ سوال کرتے ہیں، ہمارے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ اتنی بھلائی کرتے ہیں، اچھائی کرتے ہیں، لیکن اس کے بدلے میں ہمیں کبھی بھی اچھائی یا بھلائی نہیں ملتی ہے. تو اس پہ حضرت علی نے فرمایا ہے کہ اگر تم کسی کے ساتھ بھلائی کرتے ہو اور اس کے بدلے میں تمہیں برائی ملتی ہے تو سمجھ لینا کہ تمہاری نیکی قبول ہو گئی ہے. سبحان اللہ. تو دیکھیں، اللہ کی رضا کے لیے آپ لوگوں کے ساتھ بھلائی کرتے رہیں، اپنی نیت کو صاف رکھیں، اور بدلے کی جو امید ہے نا وہ صرف اللہ تعالیٰ سے رکھیں، کیونکہ لوگ وہ بدلہ نہیں دے سکتے، اور جب اللہ بدلہ دیتا ہے تو وہ ایسا دیتا ہے کہ ہم خود حیران ہو جائیں گے، اتنا بہترین وہ اجر دیتا ہے. تو اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کے ساتھ بھلائی کریں اور لوگوں کے لیے خیر کا ذریعہ بنے. انشاءاللہ اللہ آپ کو اس کا بہترین نعم و بدل عطا کرے گا. بس کوشش کریں اور پھر اللہ کو سونپ دیں دعاؤں کے ذریعے، اور پھر مت سوچیں. پھر سوچتے ہیں تو آپ کو اللہ پہ یقین نہیں ہے. کیونکہ اللہ جب آپ نے کسی اپنے ایسے کو اپنے کسی دوست کو یا کسی ایسے کو ذمہ داری سونپ دی ہو جس کو آپ کو پتہ ہو کہ یہ سب سنبھال لے گا، مجھے ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت ہے کیا؟ اور اگر آپ کو پھر بھی ٹینشن ہے تو آپ کو آپ کے دوست پہ بھروسہ نہیں ہے، رائٹ؟ تو یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں کر کے دیکھیں، اور 21 ڈیز بعد یا ایک ہفتے بعد اپنے دل کے سکون، اپنے دل کی کیفیت، اپنی زندگی کے حالاتوں کو آپ نوٹس کریے گا. اور آپ مجھ سے بھی شیئر کر سکتے ہیں آپ کے کوئی ایسے تہجد کے ایکسپیرینس ہو تو. انشاءاللہ I would love to hear that from all of you. انشاءاللہ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں ایک بہت اچھے ٹاپک کے ساتھ، اور اسی طرح سے نئی نئی چیزیں سیکھتے ہوئے، سکھاتے ہوئے اور آگے بڑھتے ہوئے، اللہ کو راضی کرتے ہوئے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی چھوٹے موٹی کوششوں اور اعمالوں کو قبول کرے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بھیا بھارت جوڑا تیرے بلندر سلوان. ساری دنیا ایک پاسے، صرف سن دو رتبے ایسے جڑے سن مرد دم تک بھی چلدی، حشر دے دن تک بھی چلدی. اور رتبے کیڑے؟ دل بے چینو چین دلوڑے، 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 دل بے چینو چین دلوڑے. سانو میم دے
ਐਸੀ ਜਜ਼ੀਦੀ ਅਪਨਾ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਐਲਾਨ ਹੈ ਓ ਤੈਨੂੰ ਹੋਣੇ ਜਜ਼ੀਦ ਮੁਬਾਰਕ ਤੈਨੂੰ ਹੋਣੇ ਜਜ਼ੀਦ ਮੁਬਾਰਕ ਸਾਨੂ ਹਸਨ ਹੁਸੈਨ ਦਿਲੋਰੇ ਸਾਨੂ ਹਸਨ ਹੁਸੈਨ ਦਿਲੋਰੇ ਸਾਨੂੰ ਮੀਮ ਤੇ ਦਿਲੋਰੇ ਦਿਲੇ ਭੇਜੇ ਮੁਝੇ ਦਿਲੋਰੇ ਦਿਲੇ ਭੇਜੇ ਮੁਝੇ ਦਿਲੋਰੇ ਕਣ ਲਈ ਸੋ ਦਾਰ ਤੇਬਾ ਵੇਖਣ ਲਈ ਸੋਹਣੇ ਦਾਰ ਤੇਬਾ ਅਬੂ ਤਾਲਿਬ ਦੇ ਦਿਲੋਰੇ ਅਬੂ ਤਾਲਿਬ ਦੇ ਦਿਲੋਰੇ ਸਾਨੂੰ ਮੀਮ ਤੇ ਦਿਲੋਰੇ ਦਿਲੇ ਭੇਜੇ ਮੁਝੇ ਦਿਲੋਰੇ ਦਿਲੇ ਭੇਜੇ ओ फजल की कहने आज शहादे फजल की कहने आज शहादे से दिलोरे बसे ओ दीवाने दिलोरे सानू मीम ते दिलोरे दिले भेजे मुझे दिले भेजे मुझे दिलोरे सानू मीम ते दिलोरे दिले भेजे मुझे दिलोरे दिले भेजे मुझे दिलोरे सानू मीम ते दिलोरे दिले भेजे मुझे दिलोरे दिले भेजे मुझे दिलोरे हशर ते आने नबियां के हशर ते आने नबियां के ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਐਲਾਨ ਹੈ ਓ ਤੈਨੂੰ ਹੋਣੇ ਜਜ਼ੀਦ ਮੁਬਾਰਕ ਤੈਨੂੰ ਹੋਣੇ ਜਜ਼ੀਦ ਮੁਬਾਰਕ ਸਾਨੂ ਹਸਨ ਹੁਸੈਨ ਦਿਲੋਰੇ ਸਾਨੂ ਹਸਨ ਹੁਸੈਨ ਦਿਲੋਰੇ ਸਾਨੂੰ ਮੀਮ ਤੇ ਦਿਲੋਰੇ ਦਿਲੇ
दिलों ने हशर दे आने नबियां के नाम हशर दे आने नबियां के नाम जाए दिलों ने जाए दिलों ने सानू भी बते दिलों ने दिल पे चैन दिलों ने दिल पे चैन जन्नत तेनू जान देंगे जन्नत तेनू जान देंगे भाई दिलों ने भाई दिलों ने सानू भी बते दिलों ने दिल पे चैन दिलों ने दिल पे चैन ऐसी जसीदी अपना रखनी है साडा रंग ये लाने ओ तेनू होने जसीद मुबारक तेनू होने जसीद मुबारक सानो हसन हुसैन दिलों ने सानो हसन हुसैन दिलों ने सानू भी बचे दिलों ने दिल पे चैन दिलों ने दिल पे चैन दिलों ने कण ले सो रे दार तेबा वे कण ले सो रे दार तेबा अबू तालिब दे दिलों ने अबू तालिब दे दिलों ने सानू भी बते दिलों ने दिल पे चैन दिलों ने दिल पे चैन ओ फजल की कहने बादशाह दे फजल की कहने बादशाह दे बस दिलों ने बस हैदरी नमस्त कलंदर मेरे दिल दे अंदर महशर में मिलेंगे फिर जाम चलेंगे वो हमसे कहेंगे थोड़ा सा दे दो ये उसको मिलेगा जो दिल से कहेगा और कहता रहेगा कौनैन की मलका है ज़हरा ज़हरा की शोहर ज़हरा की शोहर तू अपनी कब्र के बाहर जो कर ले तेरी कब्र के अंदर तेरी कब्र के अंदर अल्लाह माई अक्ज़बान अली नाते के कुरान नारा हैदरी दिल पे चैन दिलों ने दिल पे चैन दिलों ने दिल पे चैन दिलों ने सानू भी बते दिलों ने दिल पे चैन दिलों ने दिल पे चैन दिलों ने सानू भी बते दिलों ने दिल पे चैन दिलों ने दिल पे चैन दिलों ने हशर दे आने नबियां के नाम हशर दे आने
दो ये लाने ओ तेनू होने यजीद मुबारक तेनू होने यजीद मुबारक सानो हसन हुसैन दिलों रे सानू हसन हुसैन दिलों रे सानू मीम तेरे दिलों रे दिल पे चैन चैन दिलों रे दिल पे चैन चैन दिलों रे कण ले सो रे दार तेबा वे कण ले सो रे दार तेबा अबू तालिब के नैन दिलों रे अबू तालिब तेरे दिलों रे सानू मीम तेरे दिलों रे दिल पे चैन चैन दिलों रे दिल पे चैन ओ फजल कितने बादशाह दे फजल की कहने बादशाह दे बस रोनी नालैन दिलों रे बस ओ दीना नैन दिलों रे सानू मीम